بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج بہت سی خبریں ہیں، دلچسپ بھی ہیں، بڑی حساس، جن پر میں اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک اہم ترین خبر وہ یہ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ان 11 مقدمات پر بیان دیا ہے جو عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت قائم ہوئے ہیں، اور جن کی سماعت میں بھی بلا وجہ تاخیر کی جا رہی ہے، اور تاخیر اس لیے کی جا رہی ہے چونکہ ان مقدمات میں کچھ بھی نہیں ما سوا اس میں 7 روپے کی پینسل استعمال ہوئی ہے اور 1.5 روپے کا ایک کاغذ استعمال ہوا ہے جسے FIR کہتے ہیں یا جسے مقدمہ کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ ہی کے ہیومن رائٹس ونگ کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی PTI کے حوالے سے انسانی حقوق کی بدترین پامالی پاکستان میں جاری ہے۔ یہ وہ مقدمات ہیں 11 جو صرف 9 مئی کے واقعے پر عمران خان کے گلے ڈالے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے گھر سے چلتے ہوئے زمان پارک سے، وہ آپ جائیں YouTube پہ، آپ کو وہ سٹیٹمنٹ مل جائے گی جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اور کسی نے سوال کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس نے کہا کہ میں تو گرفتار ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ کرنا ہے مجھے یہاں بھی دکھائیں عدالتی حکم تو مجھے یہاں گرفتار کر لے، راستے میں کر لے، یا مجھے وہاں اسلام آباد میں گرفتار کر لے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین اکرام کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر دفتر میں عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھی اور وکلا کے ساتھ، اور ایک تو پہلے ان پر حملے کی کوشش کی گئی، ایک تو حملہ وہ ہوا جہاں گولی لگی اور اللہ نے جان بچا لی۔ اس دن بھی وہ جو آپ نے ہجوم دیکھا تھا جس میں کچھ عجیب و غریب چہرے آپ کو نظر آتے ہیں، اگر آج بھی وہ دیکھیں، اور ساتھ کمانڈو سے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں وہ SSG کے تھے، پتہ نہیں وہ رینجر سے متعلقہ تھے، بہرحال خوفناک قسم کا منظر تھا۔ وہاں سے اللہ نے خیر و عافیت سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد کھڑکیاں دروازے توڑ کے تشدد کی اخیر کر کے عمران خان کو 300-400 لوگ، سیکیورٹی کے لوگ، وہ دھکے دیتے ہوئے لے کر آئے۔ ایک شخص نے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، ایک نے آگے سے پکڑا ہوا تھا، ایک نے کلائی سے پکڑا ہوا تھا، ایک نے پیچھے کالر سے پکڑا ہوا تھا، اور پاکستان کے شریف ترین اور مقبول ترین لیڈر کو اس طرح گھسیٹا جا رہا۔ اس کا رد عمل ذرا غور فرمائیے گا، بڑا لطیف پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کو اللہ نے وہ عزت دی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کا دل ہماری انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان ہے، ہم جس طرف چاہے موڑ دیں۔ پاکستان کے 90% عوام کا دل عمران خان کی محبت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موڑ دیا۔ اپنی طرف سے عمران کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈھیل دی، اور وہ محبت پھر عقیدت کو چھونے لگی۔ اور یہ جو شاطر لوگ ہیں، یہ 47 نمبر گدھوں کی جو حکومت آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو بہت ہی عیار، بہت ہی مکار، اور پھر خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پروگرام بنایا کہ جناب عمران خان سے جان نہیں چھوٹتی، کس مقدمے میں ہم اسے گرفتار کریں، رولا پڑ جائے گا دنیا میں، عدالتیں بھی بغاوت کر دیں گی۔ اس وقت عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے عدالتوں نے بغاوت کر دی ہوئی تھی، لہٰذا عدالتوں کے غیرت مند ججوں کے خوف سے انہوں نے یہ پلان بنایا، اور یہ پلان ایکچولی میں کہہ چکا ہوں، ایک دفعہ نہیں 30 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پلان لنڈن پلان 2 کا حصہ تھا، جس میں نواز شریف کو انہوں نے کہا جی آپ آئیں، آپ کے لیے ہم نے راہ صاف کر دی ہے، تو اس نے کہا کہ عمران خان جیل میں ہونا چاہیے، اس کی پارٹی ختم ہونی چاہیے، اس پہ مقدمت کی برمار ہونی چاہیے، اسے غدار قرار دینا چاہیے، اسے ملک دشمن قرار دینا چاہیے، یہ سب کچھ طے ہوا لندن میں۔ تو پھر منصوبہ یہ بنا کہ عمران خان کی تذلیل کی جائے، جس کے رد عمل میں لوگ مشتل ہو کے باہر نکل آئیں گے، اور لوگ مشتل ہو کے باہر نکل آئے۔ کوئی لیڈر نہیں تھا، یہ لیڈر لیس ہجوم تھا۔ جو لیڈر سے انہوں نے سنبھالا ہوا تھا کوئی 100-150 کی ٹکڑیوں کو، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ نہیں بھی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ادھر نہیں جانا، لیکن کچھ انجانے چہرے تھے جو ہجوم کو ورگلا کر، مہمیز دے کر، انگیخ دے کر، بھڑکا کر حساس عمارتوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ لہٰذا پھر لوگ اپنے طور پہ نکلے، اور جو فوجی تنصیبات انہیں نظر آئی سڑکوں پر، کوئی مانیومنٹس نظر آئے،
کوئی نشان نظر آئے انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو پہلے دن سے اس کی مذمت کرتا چلا رہا ہوں، اور ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ اس توڑ پھوڑ پہ اگر کوئی خوش ہو سکتا ہے تو پاکستانی خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پاکستانی نیشنل اس پر دل سے خوش ہوتا ہے تو پاکستانی نہیں اسے کہیں اور جا کے بسنا چاہیے۔ ہوا کیا، عمران خان پہ مقدمات بنا دیے گئے اور پھر ایک بیانیہ تشکیل دیا گیا۔ عمران خان کا غدار ہے، عمران خان ملک دشمن ہے، اس کے ساتھی ملک دشمن ہے، اس کی پارٹی ملک دشمن، اور یہ بیانیہ چلایا گیا۔ اور پھر یہ سہیل وڑیچ، آتا ہوں اس کی طرف، آج اس نے ایک بیان دیا ہے اور مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ تو سہیل وڑیچ یہ بقیہ سارے اس کماش کے لفظ لفافہ چھوٹا ہے، لفافہ تو بہت چھوٹا ہے، لفافے تو اور لوگ بھی لیتے ہیں، یہ کچھ اور ہی، یہ دلالی ہے، دلالی لفافہ نہیں ہے۔ اور دلالی کیا ہوتی ہے؟ اچھی بات ہے، منٹوں کے اگر افسانے پڑے تو اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا، وہ جو ناسور ہے معاشرے کے ان کی لفظی تصویریں کھینچی ہے اس نے۔ دلہ اسے کہتے ہیں، دلال اسے کہتے ہیں جو اپنی کسی محرم کو رات کو ہوٹل میں چھوڑ آتا ہے عیاشوں کی عیاشی کے لیے، اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جا کر کلیکٹ کر کے پھر لے جاتا ہے گھر، وہ بھی سو جاتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ دلال ہے، ان کے اس پیشے یا اس عمل کا نقصان اور ضرر معاشرے میں بھی پڑتا ہے تھوڑا سا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو دلالی یہ کر رہے ہیں صحافت کے اندر اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے، پورے ملک کے مستقبل پر پڑتا ہے، اس ملک کی آنے والی نسلیں جو تیار ہو رہی ہیں ان پر پڑتا ہے۔ اس لیے ان کا ذکر کرتے ہوئے میرے منہ سے ان کے لیے انگارے نکلنے لگتے ہیں جو جائز ہیں۔ بیانیہ بنا لیا انہوں نے زور شور سے، لگ گئے سارے صحافی، لگ گئے قلمکار، لگ گئے اینکر، لگ گئے یہ جاہل سارے ٹی وی اسکرینز پر بیٹھ کے، اور ان کا خیال تھا کہ اب پارٹی سے بلہ چھین لیا، ڈنڈا سوٹا چلا لیا، ڈرا دھمکا لیا، ہم نے بگا لیا، ہم نے معافیاں منگوا لی لوگوں سے پریس کانفرنسز کروا لی، اور اب کہنا شروع کر دیا پارٹی از اوور، عمران از اوور۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا ناظرین اکرام، میں نے کہا سنو، غور سے سنو، ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے، ایک انقلاب ہوتا ہے جو گولی سے یا برچھی سے انقلاب برپا ہوتا ہے، یہ پرچی کا انقلاب ہوگا، اور پاکستان کی تاریخ نے کبھی ایسا انقلاب نہیں دیکھا ہوگا جو برپا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کے انتخابات میں۔ کوئی بندہ میری بات نہیں مانتا، مثالیں دیتے تھے مجھے کہ یہ ہوا تو وہ ہوا، قافلی گائی تو لوگوں نے چھوڑ دی، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی، اور لوگوں نے ووٹ دے دیے قافلی پر۔ یہ میں نے کہا تھا نہیں، اب شعور بہت بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ عمران خان نے انسانوں کے نام اور ولدیشتے وہی ہیں، سکونتے وہی ہیں، اندر کے انسان بدل کر رکھ دیے ہیں۔ میں نے بدلے ہوئے انسان دیکھے ہیں، اپنے گھر کے اندر میں نے لوگوں کو بدلا ہوا دیکھا ہے، باقی تو چھوڑو، اپنے محلے کے اندر بدلا ہوا دیکھا ہے، اپنی یاری دوستی کے دائرے کے اندر میں نے لوگوں کو بدلے ہوئے دیکھا۔ لہٰذا میں پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ جب ڈبے کھلیں گے تو زبانیں ضبط ہو جائیں گی سب کی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف کے ڈبے سے چوہے نکلیں گے، ووٹ نہیں نکلیں گے، اور نکلے چوہے، بدنامی نکلی، لعنت نکلی نواز شریف کے لیے، لعنت نکلی مریم نواز کے لیے، لعنت برآمد ہوئی خواجہ یورینل کے لیے، لعنت برآمد ہوئی عطا ٹٹر کے لیے، لعنت برآمد ہوئی وہاں سے رانی ثنا کے لیے۔ کس کس کا نام لیتا جاؤں، ووٹوں کی بجائے لعنت اور جوتے پڑے ان کو، تو وہ ہو کر رہا جو میں کہتا چلا رہا۔ وہ بیانیہ جو ملاؤں نے، صحافیوں نے، ISPR نے، سیاستدانوں نے مل کر گھڑا، وہ بیانیہ 8 فروری کے دن عوام نے ان سب کے منہ پر دے مارا، اور پھر یہ بے حیائی کرنی پڑی انہیں کہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے 47 فارم پہ، انہوں نے کہا جی یہ جیتے ہیں بس، حالانکہ جو بھی اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے انہیں پتا ہے ہم 80 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی عمران خان کے خلاف 11 دہشت گردی کے مقدمات جو کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے قائم ہیں۔ اقوام متحدہ چیخ اٹھی ہے، بول اٹھی ہے، ہیومن رائٹس ونگ چلا اٹھا ہے، اور اب آگے دیکھیے پوری دنیا شور برپا کر دے گی۔ یہ ظلم نہیں چلے گا، یہ زیادتی نہیں چلے گی، یہ بے انصافی نہیں چلے گی، یہ آسمانوں پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں مکرہم و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی تدبیر چلتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر چلتا ہے، اللہ سب سے بڑا مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، ترکیب بنانے والا ہے۔ وہ کن کہتا ہے پھر فیکون ہو جاتا ہے، وہ ہونے والا ہے، اور سارے تخمینے، سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب وہاں سے کن کی صدا لگ جاتی ہے، لگ چکی کن کی صدا۔ کوئی نہیں رکھ سکتا عمران خان کو اندر، یہ لکھ کر رکھ لیجیے گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان بابا ٹھیک ہو گیا، پاکستان کے بارے میں کہتا چلا رہا ہوں، بار بار مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، بھائی ویڈیوز گواہ ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان کے ساتھ
सींग फंसाने की कोशिश की तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो एटमी मिसाइल दाग देगा, एक नहीं, 10 नहीं, दर्जन नहीं, 50 दर्जन, और जितने बॉम्ब्स हैं गिरा देगा, और हिंदुस्तान को अगर पत्थर के दौर में नहीं तो कांसी और लोहे के दौर में पहुंचा के रखेगा। और वो होने वाला था, एक ही रास्ता था। जब फैसला कर लिया पाकिस्तान ने तो घुटने टेक दिए। किधर गया मोदी, किधर गया वो गौवर आर्या? घुस जाओ कराची में, लगा दो आग इनकी नेवी को, घुस जाओ। एक और बात बताऊं आपको कि हिंदुस्तान को जो खबरें दी गई इस जंग के हवाले से, वो सारी की सारी फेक खबरें थी। इन्होंने अपने अवाम की जहनों के साथ खेला, उनकी अक्लो दानिश का और उनके खलूस का मजाक उड़ाया भारतीय मीडिया ने। उन्होंने कहा जी रावलपिंडी जल गया, रावलपिंडी कुछ भी नहीं हो रहा था, लोग पाए खा रहे थे, नान खा रहे थे, कबाब खा रहे थे, चल रहे थे, फिर रहे थे। और यहाँ जी ये हो गया जी सियालकोट में लोग देख रहे थे, ड्रोन पकड़ के लोग, जिसके हाथ आया उसने अपने मोटर बाइक पे आगे रखा टैंकी पे, और वो घर ड्रोन ले जा रहा है ताकि मैं इसका कैमरा उतारूं। ये कौम, इस कौम से आप लड़ोगे? मैं तो पहले कह चुका हूं कि ये वो कौम है बाबा, डरो, खुदा का खौफ करो। मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन यहाँ तो 13-14 साल के बच्चे को बताया जाता है कि बेटा तेरा कीमा हो जाएगा, और जिस वक्त तेरा कीमा होगा उसी वक्त जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे तुझ पर। वो बम बांधता है और सीधा जाके अस्सलाम वालेकुम लेके बटन दबा देना, डम हो गए सारे। 80 साल का बुढ़ा भी यही करता है। और हमारी फौज के अंदर भी यही जहन है कि अगर उन्हें कोई इस हद तक छेड़े कि उनकी इज्जत और उनकी बका का सवाल उठाए, तो वो भी उस 14 साल बच्चे की तरह है, 80 साल बुढ़े की तरह है, जो टकरा जाते हैं, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। हो गया था फैसला, मैंने बताया आपको, कोई तरदीद करके दिखाए। किधर गया वो मेजर गौवर आर्या? परसों मैंने देखा, जिक्र भी किया, इतना सा मुंह उतरा हुआ, ना वो आवाज, ना वो रंग, ना वो रोब, ना वो दाब, ना वो गर्ज, ना गुफ्तगू के अंदर कोई रब्त और तसलसल। सिर्फ इतना ही कहा जी मैं माफी चाहता हूं अपनी कौम से कि मैंने गलत तौर पे जो है अपनी नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाने की कोशिश की। उसने कहा देखिए, मैंने कहा था आपको कि अगर जंग की इसने तो इसके 13 टुकड़े होंगे, 13 नए ममालिक निकलेंगे हिंदुस्तान में से, निकलेंगे हमारे भी 4, जितने भी बाकी रह गए। करोड़ों लोग तो वैसे लुकवा अजल बन जाएगा ना। अब अगर किसी के जहन में ये सवाल है कि ये कोई बहुत बड़ा वाकया हो गया है और अब इमरान खान का मामला वो पीछे चला गया, इमरान खान का मामला अब उठा है। वो जो खौफ था वो दूर हो गया लोगों का। अब बेहतर यह है कि इमरान खान को जितनी जल्दी हो सके रिहा कर दिया जाए। इस मुल्क और इस कौम के लिए बेहतर है। अब अंदर नहीं रख सकेंगे आप, लिखा जा चुका है लोहे मखतूम में, सदा आ रही है आफाक से, पढ़ा जा रहा है निविश्ता दीवार ये हर दीवार से, बस कर दीजिए। और मैंने ये भी कहा था नाज़रीन इकराम कि भारत एटमी जंग मूल नहीं ले सकता। 4000 बिलियन डॉलर की मुश्किल है उसकी, और हर साल 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके मुल्क में। उसके मुल्क में अमेरिका से लेकर चाइना तक और बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स ने अरबों डॉलर लगा रखे हैं। यहाँ कैसे इंडिया को तबाह होने देंगे? मैं कहता था कि आ जाएंगे, बर्तानिया भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, सऊदी अरेबिया भी आ गया, यूएई भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, तुर्की भी आ गया, मलेशिया भी आ गया, सब उठ के खड़े हो। पाकिस्तान डटा रहा कि नहीं, अगर इसने एक मिसाइल भी फेंका तो हम मुसीबत करते। वो ऑर्डर हो चुका था, हाथ से निकल चुकी थी बात। मोदी साहब को समझ आ गई, अब ठंड रहेगी और अमन रहेगी। याद रखिए, एक दफा फिर मैं कहता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तेरी रूह को सलाम। डॉक्टर अब्दुल कदीर तुझे रूह के हाथों से सल्यूट। अब हम अमन में रहे, अब कश्मीर का मसला भी हल होगा। वो जो 370 हटाकर अपने जोम में जम कर लिया है भारत ने, ये जम नहीं होगा। ये अब कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। अब ना सिर्फ ये कि ये बयान वापस लेना पड़ेगा भारत को कि हम चेहलम, चनाब और सिंध, इन तीनों दरियाओं का पानी बंद कर देंगे, नहीं, अब रावी, ब्यास और सतलुज के बारे में भी नया मुआहदा करना पड़ेगा। पानी जिंदगी है, अगर कोई पानी रोकेगा तो मिसाइल मारने से ज्यादा बड़ा जुर्म होगा वो, और समझा जाएगा। आज एक दोस्त ने मुझे कहा कि जरा देखिए, एक शख्स सुहेल वड़ैच उसका नाम, मैं उसे शिकम परवर और ईमान बाख्ता शख्स समझ। उसने कहा है जरा बेहतर यह है कि मुझे पर्ची भेजी है, वो पर्ची भी आपको पढ़ के सुना दे तो फिर उस पर मैं अपना तबसरा पेश करता हूँ आपके सामने। उसने कहा कि जनरल सैयद आसम मुनीर एक हीरो बनकर उभरे, अब उनकी अवामी पोजीशन कमजोर नहीं, बहुत मजबूत हो गई है। इमरान खान को जनरल मुखालिफ पॉलिसी में फौरी तब्दीली लानी चाहिए। पहली बात तो मैं ये बता दूं मुकम्मल दयानतदारी से, इमरान खान ना फौज मुखालिफ है न जनरल मुखालिफ, लेकिन वो जनरल्स जिन्होंने अपनी औकात और अपनी हदूद से तजावुज किया, उन पर उसकी तनकीद जायज थी। मैं आज भी कहता, अगर वो ये कहता था कि वक्त आने पे इन्हें कटहरे में खड़ा करूंगा तो बिल्कुल दुरुस्त कहता था। जर्नल्स का काम नहीं है सियासत में हिस्सा लेना, जोड़ तोड़ करना, लोगों को हाँकना, रातों को बैठकर सरहदों की हिफाजत के प्रोग्राम बनाने की बजाय सियासत में
اونچ نیچ کرنے، تختے الٹنے، کسی کو فارغ کرنے اور کسی کو لا کر بٹھا دینے، یہ کام فوج کا نہیں۔ اس کی مخالفت جائز ہے، اور جو مخالفت نہیں کرتا اس کے باطن میں کوئی فرق ہے، یا وہ بزدل ہے یا منافق ہے یا قوم دشمن ہے۔ عمران خان نے فوج کی مخالفت کبھی نہیں، نہ فوجی قیادت کی مخالفت، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا فرق مجھے نظر نہیں آتا، بس اس نے سٹینڈ کیا ہے، ہمیں اچھا لگا ہے۔ اس میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہا، کمال کیا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ کوئی انقلابی ہے تو خدا معاف رکھے مجھے اس جہالت سے۔ اس خبر پہ تبصرہ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمران فوج مخالف ہرگز نہیں ہے، نہ یہ عمران خان کے چاہنے والے فوج کے مخالف۔ جس نے 26 نومبر کا وہ واقعہ کروایا اس کی مخالفت جائز بنتی ہے، لیکن میں نے اس پر بھی کہا ہے کہ اس میں پوری فوج ملوث نہیں، اور میں نے اللہ کو گواہ کر کے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر کہا ہے، اپنے علم کی بنا پر کہا ہے، اپنی خبر کی بنا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ سارے ساتھ نہیں ہے تو اٹھتے کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک انتہائی سادگی پر مبنی ایک ڈسپلن ہے، اور دعا کرنی چاہیے، وقت گزر جاتا، ڈسپلن قائم رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا نا کہ اگر مضبوط فوج نہ ہو، اگر مضبوط دفاع ہمارا نہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا؟ میری زبان حجاب محسوس کرتی ہے وہ منظر کھینچنے کو، بس رہنے دیجیے۔ آئیے اب یہ شکم پرور، آپ اس کے منہ پہ لعنت دیکھیں خدا کی، غور کیجیے۔ یہ نہیں کہ میں باعث ہوں، کوئی نہیں باعث، میرا دوست، ہماری راتیں اکٹھی، ہمارے بہت سے غیر معتدل حرکات اکٹھی، لیکن مسئلہ تعلق کا نہیں، مسئلہ یہ قومی مسئلہ، یہ اس ملک کا معاملہ ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کی تباہی اور بربادی، اس کا قلم اس ملک کی تباہی اور بربادی اور نظام کی بربادی میں حصے دار ہے۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہنے جی عاصم منیر صاحب جو ہے بھائی فوج کا کام لڑنا ہے، دفاع کرنا ہے، دفاع کیا، لڑے ہیں، بس ٹھیک ہے، شاباش بھائی، کافی انف۔ اب آپ قلم سے، زبان سے کسی کو انگیز دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، کل کو یہی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب آؤ بسم اللہ قوم تو چاندی ہے، چھڈو جمہوریت جمہوریت، سیدھا مارشل لا لگاؤ ملک میں، صدر پاکستان بنو، نال آرمی چیف بھی رہو اگلے 20 سالوں واسطے۔ یہ کماش ہے ایسے لوگوں کا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاستدانوں کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں اس ملک کی بربادی اور تباہی میں۔ فوج 80% حصہ فوج کا، جس نے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا، اور اس مقام تک کہ میں کہتا ہوں فوج نے ماضی کی فوجی قیادت، جنرل ضیاء الحق نے جو کچھ بھی کیا، ہم وہ فصل کاٹتے ہیں وہ اگلے سال اس سے دگنی ابھر آتی۔ یہ سارا یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ بیڑا گرک، تباہی، بربادی، یہ سب کو کرپشن میں حصہ ہوں اس پورے دور، ایکٹیو ترین حصہ ہوں میں ضیاء الحق کے پورے دور، ایکٹیو ترین۔ یہ ساری کرپشن اس نے سکھائی، کرپشن کے دروازے بدعنوانی کے اس نے کھولے، خود اپنے ارد گرد والوں کو امیر بنایا تاکہ پیپلز پارٹی کے غریب غربا کا مقابلہ کر سکے۔ پھر پیپلز پارٹی نے بھی سوچا کہ یار یہ تو ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، وہ محترمہ بے نظیر کو بھی قائل کر لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے لٹو لٹو لٹو، تسی بھی پیسے جمع کرو۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا، بہن تھی میری، وہ تیسرا بھائی کہا کرتی تھی مجھے وہ، لیکن یہ آپ کو صداقت میں بتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے اندر دل اور دماغ اور تجربے اور مشاہدے میں موجود ہے میں وہ آپ کو منتقل کر کے اس دنیا سے جاؤں کہ سیاست ہے کیا، شطرنج کی بازی، تاش میں رنگ نہیں، اس سے زیادہ بدترین یہ بساط ہے، یہ کھیل ہے، سیاست جسے کہتے۔ تو یہ ان کا تو کام یہ ہے، بندہ پوچھے اور بھائی 450 روپے کی تو نوکری کرتا اور قلم پکڑنا تجھے آتا کوئی نہیں، وہاں سے تو نکالا گیا، لیکچر تجھے دیا کوئی نہیں جاتا، بڑبڑ کرتا رہتا تھا، میں کیا فارغ کرو نکٹو بار، اور جا کے جنگ میں 650 پہ تو ملازم ہو گیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں جناب، یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، یہ بھی میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں، جس وقت جس نے جنگ میں نوکری کے لیے ٹھوکریں یہ شخص کھا رہا تھا، اس وقت اسی جنگ اخبار میں میرا کالم فرسٹ ہاف پہ جھومر کی طرح درمیان میں چل رہا تھا اور ساری دنیا پڑھ رہی، میں جیل میں بیٹھا لکھ رہا۔ تو آج اگر میں اس دائرے میں کھڑا ہوں کہ میں چیخ رہا ہوں اس ملک کو بچا، احترام کرو لوگوں کی رائے۔ اور سہیل بڑیچ اتنی بے حیائی کہ کبھی بھی تو نے نہیں لکھا کہ نواز شریف ہار گیا تھا، یاسمین راشد جیت، تو نے کبھی نہیں لکھا کہ خواجہ یورینل ہار گیا تھا، واقعتاً وہ گھریلو عورت ایک جیت گئی، تم نے کبھی نہیں لکھا کہ یہ تار ٹٹر یہ بدترین شکست سے دوچار ہوا تھا، چونکہ اس کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، کام کرواتا ہے اور مزے کرتا ہے، کیا تو جواب دے سکتا ہے؟ نہیں، تو اسے جواب کی ضرورت نہیں، میں عوام کو بتا، اس کے جوتے میں چھید تھے سرگودا سے جب آیا، ایک ہی جوتا پہنا کرتا تھا، یہ پوچھنے کی سے 4-5 سال، ذرا اسے پوچھو یہ فارم ہاؤس کہاں سے ہے، یہ لینڈ کروزر گاڑی کہاں سے، یہ بینک بیلنس کہاں سے ہیں، یہ کاروبار کہاں سے، یہ پیٹرول پمپ کہاں سے، یہ سب حرام کی کمائی، قلم کی عصمت بیچی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب یہ گفتگو کرتے ہیں اس کی زبان سے بدبو کے بھوکے اٹھتے ہیں، تو اس کا یہ کہنا کہ عاصم منیر صاحب، جو عاصم منیر قابل احترام ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ہم انہیں مبارک دیتے ہیں، بڑا اچھا دفاع کیا، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ جو کیا ہوا عمران خان کے ساتھ، خدا کے لیے باز آ جائے، قوم ٹوٹ جائے، کوئی قوم ساتھ نہیں، یہ وقتی طور پہ ایک ابھار تھا، وہ گزر گیا، قوم وہی کھڑی، جس طرح مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اسی طرح عمران خان کا مسئلہ پاکستان کے اندر اسی شد و مد کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ کھڑا ہے۔
ہے اور موجود ہے. جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا غیظ و غضب عوام میں اور بڑھتا چلا جائے گا، اور دوسری بار نہ آسمانوں سے رحمت نازل ہوگی نہ فیوز و برکات کے دروازے کھلیں گے. اور ذرا غور فرمائیے، وہ اسحاق ڈار اور بابا اور کسی سے جا کے پوچھو، اور نیلا گنبد سے پڑے تھوڑا سا آگے کر کے، اور 6 سائیکلیں اس کے باپ نے رکھی ہوتی. قابل احترام تھا، وہ مزدور آدمی تھا. مزدور میرے لیے ویسے ہی حدیث نبوی ہے، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کر کے پسینہ بہا کر روزی کمانے والا شخص اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے. ویلیاں کھان والے نہیں، دوسرے دی منتا دے اوتے عیاشیاں کرنے والے وہ نہیں اللہ کے حبیب. اللہ کے حبیب وہ ہیں، دوست وہ ہیں، محبوب وہ ہیں جو محنت کر کے روزی کماتے ہیں. تو محنت کر کے روزی کمایا کرتا تھا. اس کا باپ تو شریف آدمی تھا، قابل احترام، خدا کا محبوب ہے. لیکن یہ سٹگما جو پیدا ہوا اس کے گھر کے اندر، نواز شریف نے جتنا یہاں سے سرمایہ قومی لوٹا ہے اس سارے کے سارے کو ٹھکانے اس نے لگایا ہے. ایک ایک روپیہ ٹھکانے لگانے کا پورا پروف اس نے دیا ہے تفتیش کے دوران. وہ تفتیش موجود ہے اپنی جگہ، اور وہ نائب وزیر اعظم ہے، اور وہ وزیر خارجہ ہے، جاہل مطلق آدمی. اور صرف اس لیے نواز شریف نے اسے اندر رکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کی ساری دولت کا اسے علم ہے. پاناما کی تمام کمپنیز 11 جو ہے اربوں خربوں روپے جس میں ہیں، ان کا حساب کتاب فرنٹ مین ہے یہ. اور کیا ہے اس میں؟ کچھ سینگ لگے ہوئے، ارسطو ہے یہ، برٹن رسل ہے یہ، چانکیا کوتریا ہے یہ، ایک ڈفر آدمی ہے یہ، تاکہ اپنی زبان نہ کھولے، تاکہ خوش رہے. جیسے جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے نا، نواز شریف کی عزت تو ہے کوئی نہیں، جرائم، اس کی ساری کہانی اس کے اندر ہے. یہ ہے وہ طوطا جس کے اندر اس نے سب کچھ. یہی وجہ ہے کہ اسے بلوا کر، نہلا کر، دہلا کر، کالے منہ پہ غازہ مل کے ہمارے سروں پہ تھپوا دیا نائب وزیر خارجہ. اس نے کہا ہے کہ بھارت پر حملہ نواز شریف کی اماں پر کیا فوج نے. تیرے منہ میں خاک. اسے تو یہ توفیق نہیں ہوئی، پگ بٹائی ہوئی ہے نا انہوں نے آپس میں. بہت لمبا ہو جائے گا ولاگ. اگر میں امریکہ میں ان کی دونوں کی ملاقات اور فوج کے خلاف جو اس نے مودی کو کہا، تو اس کا یہ کہنا نواز شریف کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس پورے دور میں جب ٹینشن رہی ایک بیان ہی مودی کے خلاف یہ جاری کر دے. جو یہ کشکا کھینچ کے ہاتھ مودی بار کے تو کہا تھا اندر گھس کے ماریں گے، مار لی. تو اس وقت نواز شریف کے وہ دندن پڑی ہوئی تھی، یا مرگی کا دورہ تھا اسے، یا ڈریکولا کی طرح وہ تابوت میں لیٹا ہوا تھا، محو استراحت تھا، کوئی بیان نہیں دیا. اور اب یہ بکواس سننے کو آ رہا ہے. ناظرین اکرام، اسی طرح آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. اجازت دیجیے، ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.